بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مرنے کے بعد میں آپ سب تمام انسان اٹھیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، رب کائنات اتریں گے اور اترنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا حساب کا. اللہ تعالیٰ سب کا حساب آسان فرمائے. لغت میں حساب گنتی کو کہتے ہیں اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے مل جاتا ہے. شرعی طور پر حساب و کتاب کیا ہے؟ اللہ کا بندوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتانا اور پھر ان اعمال کے حساب سے ان اعمال کے حساب سے فیصلہ کرنا. اب اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکات ہیں. میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے میں سے سورۃ الغاشیہ کی 2 آیات مبارکات پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف تمام انسانوں نے لوٹ کر آنا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو اس ایک آیت میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. جب مجھے اور آپ کو پتہ چلے نا کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو پھر میں بندہ رہوں گا، پھر میں جانور نہیں بنوں گا. لیکن اگلی بات فرمائی کہ صرف لوٹ کر آنا ہی نہیں، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ہی ان کا حساب و کتاب کریں گے. تو کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے تو وہاں پر رشوت چل سکے گی؟ کسی کی سفارش کام آ سکے گی؟ کوئی تعلق کام آ سکے گا؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی جو سلسلے ہیں اس میں بھی انسانوں کو مختلف رکھتے. جو اللہ کے زیادہ قریبی تھے ان کی کو 20-20 50-50 کہانیاں ہوتی، کو 100 200 آنکھ ہوتی. کیا خیال ہے جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے بھگوان جو تھے ان کے کئی ہاتھ تھے. تو رب کائنات نے انبیاء اور رسولوں سے لے کر ایک عام انسان تک سب کو یہاں پر برابر رکھا اور حساب و کتاب میں ان کے معاملے میں بھی ایسے ہوا. دوسرا مقام ہے رب کائنات فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. میں اکثر و بیشتر ایک بات آپ لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سے ایک لفظ نکال دیں
کیوں یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، اور لفظ ہے خیر صلی اللہ، خیر صلی اللہ کچھ نہیں ہوتا۔ خیر صلی اللہ کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کو، ہر قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو، اصلی مسلمان کو، نسلی مسلمان کو مجبوراً کسی غیر مسلم جہاز میں سفر کرنا پڑ گیا، تو ظاہر بات ہے غیر مسلم جہاز میں شراب تو پکی ہے، تو وہ جو ایئر ہوسٹس تھی فضائی میزبان، اس نے آ کر ہر ایک کو پوچھ رہی ہے، تو اس سے بھی پوچھتی ہے کہ وڈ یو لائک ڈرنک سر، آپ شراب پینا پسند کریں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہاں سارے گھٹا گھٹ پی رہے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ شراب کیوں نہیں پئیں گے؟ اس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کا پائلٹ جو جہاز اڑا رہا ہے، کیا وہ اس وقت شراب پیے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ اس وقت ڈیوٹی پر ہے اور ہمیں ڈیوٹی کے دوران شراب پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں ایک مسلمان ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اس نے کہا میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اس وقت سے لے کر ڈیوٹی پر ہوں۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ غلط ہے۔ اگر تھوڑا سا دماغ پر بوجھ ڈالا جائے تو ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈیوٹی پر اپنی مرضی چلتی ہے جی؟ نہیں نا، جس نے ذمہ داری لگائی ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو مسلمان کی تو سوچ بھی اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، اور ورگلاتا کس طریقے سے ہے؟ فرمایا تمہارے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آخر شیطان تمہارے دماغ میں یہ سوچ پیدا کرے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا یہاں پر جب ذہن آ جائے نا تو فوری طور پہ رک جاؤ اور کہو اعوذ باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان کی ڈیوٹی اتنی سخت ہے کہ یہ اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ جو خیر صلی اللہ ہے نا، یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے خیر صلی اللہ کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگوں کے قیامت والے دن، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت والے دن جس کو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگو اب مجھے خیر صلی اللہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھ لو۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہاں ظن یقین کے معنوں میں ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو کر اپنا حساب و کتاب دوں گا۔ پھر تیسرے بارے میں سورہ نبا میں رب کائنات نے بدبختوں کے بارے میں فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ظالم اس بات کی امید رکھتے ہی نہیں تھے کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلک، قیامت والے دن جس کا بھی حساب و کتاب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس پر تفصیل آگے آئی ہے، بلکہ یہیں پہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اور پھر دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس آدمی کے حساب کا مناقشہ ہو گیا، مناقشہ کسے کہتے ہیں پتہ کسی کو؟ نہیں استاد جی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سمیت پورے سعودیہ میں ایک سسٹم ہے۔ سسٹم کیا ہے
کہ آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے، اور وہ مقالہ جو ہماری فیکلٹیز ہیں، کلیات ہیں، ان کے آخری سال سے شروع ہو کے ایم فل، ایم اے اور پی ایچ ڈی، وہاں پر ایم اے کرنے کے لیے آپ کو لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہاں مقالہ ہی لکھنا ہوتا ہے۔ وہ مقالہ لکھ کے آپ پھر اس کی 4 کاپیاں کرواتے ہیں، ایک آپ کے پاس ہے، ایک آپ کے نگران کے پاس ہے، اور 2 کاپیاں استادوں کو دی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں مناقش۔ ان کو وقت ملتا ہے، وہ اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر صرف قلم کے ساتھ نشان لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ فلاں طالب علم جو کہ فلاں ملک کا ہے، اس کا فلاں موضوع پر ایک مقالہ ہے، اس کو رسالہ کہتے ہیں، وہاں پر اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور اس رسالے کا مناقشہ ہے۔ تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ طالب علم یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس طرف، اور وہ 3 اساتذہ کرام اس کا انچارج درمیان میں دائیں بائیں دونوں استاد بیٹھتے ہیں۔ طالب علم چند منٹوں میں اپنے اس مقالے کا تعارف کرواتا ہے، اس کے بعد باری آ جاتی ہے مناقشین کی۔ وہ کہتے ہیں بیٹا فلاں صفحہ کھولو، کھولا اس نے، یہ تم نے کیا لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے، اعتراضات کرنا ہوتے ہیں، پھر طالب علم اس کا جواب دیتا ہے۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہے؟ من نوقش الحساب عذب، جس کے حساب و کتاب کا مناقشہ ہو گیا نا، اس کو قیامت والے دن سزا ضرور ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن یہ کہیں کہ تم نے یہ فلاں کام کیوں کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگلی بات حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان رکھنا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل حساب الیسیر، آسان حساب کون سا ہے؟ فرمایا، ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، رب کائنات قیامت والے دن اس آدمی کا حساب و کتاب دیکھیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جانے دو۔ یہ ہے آسان حساب۔ اب اسی کا ایک تسلسل، کچھ لوگ حساب و کتاب سے مستثنا ہیں، قیامت والے دن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جس طرح کہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، دونوں کتابوں میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کہہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام کے گھر تک آوازیں گئی، آپ تشریف لائے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم جھاڑ نہیں کرواتے، جو کہ کسی زخم پر داغ نہیں لگواتے، جو فال نہیں لیتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے اللہ میرا شمار ان میں کر دے، سیدنا عکاشہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حساب ہے تو صحیح، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم جھاڑ کروانا حرام ہے، بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اور بہترین دم وہ ہے جو آپ اپنے آپ کو خود کریں، صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کیا ہیں؟ یہ دم ہے۔ بچہ ہے 2 4 5 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، اس کو شعور نہیں، والدہ، اصلی والدہ، آج کل کی جو ڈیجیٹل والدہ نہیں،
کیونکہ ڈیجیٹل ماں کے قدموں تلے جنت کوئی نہیں، میں آپ کو بتا دوں، سمجھائی نا؟ یہ جو موبائل انٹرنیٹ کمپیوٹر والی ماں ہے نا، اس کے پاؤں تلے کوئی جنت نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ اصلی جو ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ کیا کرے گی کہ وہ یہ اذکار اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر با آواز بلند پڑھے گی، نتیجتاً وہ جی بچہ ڈر جاتا ہے، وہ جی بچے کو نظر لگ گئی ہے، وہ جی بچے کو ہوش ہی نہیں آ رہی، یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ذہن میں رکھیے کہ حساب و کتاب دو قسم کا ہے۔ عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں حساب الارض اور ایک ہے حساب المناقشہ۔ حساب الارض کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آ گیا اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی والی حدیث سنی؟ یہ صحابہ کرام کا فہم تھا۔ فرمایا سنیے۔ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کریں گے اور اتنا قریب کریں گے کہ کسی تک آواز نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جانتے ہو تم نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ گنوا دیں گے۔ بندہ مانتا جائے گا اور کہے گا، دل میں یہ سوچے گا میں تو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا اور آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے۔ جہاں تک دوسری تصویر کا دوسرا رخ ہے، کفار اور منافقین، اسی حدیث میں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ایک طرف وہ بندہ جس کی گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال کر رکھا، اور دوسری طرف آواز آئے گی اونچی آواز سے، سب سنیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو انسان کتنے قسم کے جی؟ دو ہی قسم، آپ کے سامنے ہے بالکل۔ تو جہاں تک دوسری قسم کا حساب ہے وہ مناقشہ ہے، اور مناقشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، کہ کسی جس انسان کا بھی قیامت والے دن محاسبہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رب کائنات نے پوچھ لیا میرے بندے تو نے فلاں کام کیوں کیا، کوئی جواب ہے جی؟ نہیں۔ اب یہ عذر تو کوئی نہیں نا، یا اللہ میں حرام اس لیے کماتا تھا کہ میری بیوی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی، کیا خیال ہے؟ میں نے آپ کو مثال دی، یہ بھی مہینہ نہیں گزرا، ایک نوجوان اس نے مجھ سے رابطہ کیا، استاد جی میری شادی ہے کچھ دنوں کے بعد، تو مجھے کچھ بتائیں۔ چلو خیر، میں نے اسے کچھ بتایا۔ شادی والے دن، بلکہ ایک دن پہلے اس کا مجھے فون آیا دوبارہ، استاد جی پوری برادری اور رشتہ دار سارے کے سارے ناراض ہیں، کہتے ہیں تم اگر اپنی شادی پر بینڈ باجا خسرے لے کر نہ گئے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، پیسے ہم دیتے ہیں، کنجر خانہ تم لگا لو۔ میں نے کہا بیٹا یہ امتحانات ہے، ایک طرف رشتہ داروں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لو، اور دوسری طرف اللہ کو راضی کر کے ان ظالموں کو ناراض کر لو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہتا جی اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا میں ایک کام کرتا۔ کہتا جی کیا؟
میں نے کہا میں کہتا جی صاف اور سیدھی بات ہے، سگا والد سگا بھائی بھی نہ جانا چاہے اس کی مرضی۔ ارینج میرج تھی استاد جی، لو میرج نہیں تھی، گھر والوں نے بندوبست کیا نا، تو تاریخ مقرر ہو چکی ہے، بندوبست سارا ہو چکا ہے، کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں، رشتہ تو ٹوٹ نہیں سکتا، درست؟ کہتا استاد جی آپ کی اس بات نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا، میں نے کہا سناؤ بیٹا سب سے پہلے کیا ہوا؟ کہتا جی میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کسی نے نہیں جانا نہ جائے، یہ جو تم نے گاڑی دلہن کے لیے بک کروائی ہے کینسل کر دو، میں اپنی موٹر سائیکل نکالتا ہوں، جا کے نکاح کر کے اپنی بیوی کو پیچھے بٹھا کے لے آتا ہوں، اگر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ کہتا سارے ہی راضی ہو گئے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ رب کائنات اگر قیامت کے روز یہ سوال کر لیں کہ تم نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ حرام کام کیا تو کیوں؟ تم نے ماسی کو، مامے کو، پھوپھی کو، تائے کو، چاچے کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا تو کیوں؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر ایک سوال اور آ جاتا ہے نا، ہر بد قسم کے لوگ ایک طرف کہتے ہیں جی قرآن میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جس دن کسی بھی انسان اور جن سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ رب کائنات جس سے چاہیں سوال کریں، جس سے چاہیں نہ کریں، بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات، ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص قیامت کے روز اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، لیکن مجھے میرے اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر نیک عمل نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اعمال کی وجہ سے تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی رحمت سے ہوگا۔ اعمال اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دلیل حدیث ہے جس نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا جنت میں جانے کا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ شہادت، اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں شہیدوں کو کہتے جاؤ میں نے تمہاری شہادت قبول کرتا، اللہ کا فرق زور ہے، لیکن یہ شہادت رب کائنات کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے چاہا اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے آنے والے سبق میں، کیونکہ دو تین بڑی اہم باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قیامت والے دن سوال کیا ہوگا، سب سے پہلے قیامت والے دن فیصلہ کیا ہوگا، کافر جن کے نام اعمال میں نیکی کوئی نہیں، کیا ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں ہمارے آنے والے سبق میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے حصول والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔